بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے واقعے کے بارے میں بات کریں گے جو نہ صرف دل کو چھو جائے گا بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے عدل و انصاف کا سبق بھی دے گا۔ یہ کہانی ہے مصر کے اس ظالم حکمران کی جسے قرآن نے فرعون کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس کا گھمنڈ اور تکبر اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سوچئے، ایک انسان کا گھمنڈ جب حد سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا نظام بناتا ہے جو اس کے تکبر کو چور چور کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ اسی گھمنڈ کے ٹوٹنے کی داستان ہے جس میں ایک خواب، ایک ظالم کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر شامل ہے۔ ایک رات فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس یعنی کہ یروشلم کی طرف سے ایک شعلہ آگ مصر کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ آگ اس کے محلوں میں داخل ہوتی ہے اور مصر کے قبطی لوگوں یعنی کہ فرعون کی قوم کے گھر جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے گھر اس آگ سے بالکل محفوظ رہتے ہیں، ان میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ دوستو، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بنی اسرائیل فرعون کے غلام تھے۔ یہ بنی اسرائیل پہلے فلسطین میں رہتے تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں آ کر بس گئی تھی، اور پھر جب فرعون نام کا یہ ظالم بادشاہ حکومت پر فائز ہوا تو اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر بے حد ظلم ڈھائے۔ دوستو، یہ خواب دیکھ کر فرعون کی نیند کھل گئی۔ دل میں خوف، تیز سانس اور دماغ میں سوال تھا، یہ خواب کیا کہہ رہا ہے؟ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے دربار میں کاہن یعنی کہ ایسٹرولوجرز اور جادوگروں کو اور خواب کی تعبیر بتانے والے ماہر لوگوں کو بلایا۔ سب نے ایک ہی تعبیر دی، اے فرعون، یہ خواب ایک بڑی نشانی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ آپ کا تاج، آپ کی سلطنت سب اس کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر فرعون کے دل میں گھبراہٹ اور غصہ دونوں ایک ساتھ ابھر آئے۔ اس نے سوچا، اگر ایک لڑکا میری حکومت کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے تو میں اس کے پیدا ہونے کا موقع ہی ختم کر دوں گا۔ دوستو، فرعون کا تکبر اور خوف اس کے ظلم کا سبب بنا۔ اس نے ایک ایسا خوفناک اور خطرناک حکم جاری کیا جو انسانیت کے لیے کلنک بن گیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ فرعون کے سپاہیوں نے ہر گھر میں تلاشی شروع کر دی۔ ہر نئے پیدا ہونے والے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو یا تو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا یا ماں کے ہاتھوں سے چھین کر اس کی گردن پر تلوار چلائی جاتی۔ سوچئے، ایک ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب اس کا جگر کا ٹکڑا اس کے سامنے قتل کیا جاتا ہو۔ یہ ظلم کا وہ دور تھا جہاں انسانیت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ تقریباً فرعون نے اس دور میں 15 لاکھ بچوں کو قتل کروا دیا۔ ہر بنی اسرائیل کی عورتوں پر نظر رکھی جاتی۔ اگر کوئی بنی اسرائیل کی عورت حاملہ ہوتی یعنی کہ پیٹ سے ہوتی تو اس پر کڑی نگرانی رکھی جاتی۔ اگر حمل سے بیٹا ہوتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا، اور اگر بیٹی ہوتی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ فرعون نے سوچا کہ اس کا یہ حکم اس کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے گا، لیکن وہ بھول گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کوئی طاقت اس کے آگے نہیں ٹک سکتی۔ جب فرعون اپنی چال چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر سے کام کر رہا تھا۔ اسی دور میں بنی اسرائیل کے ایک گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کے دل میں خوف تھا، اگر سپاہیوں کو پتہ چلا تو میرا بیٹا بھی قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل میں سکون ڈالا اور ایک الہام دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں الہام ڈالا کہ تو اسے دودھ پلا، اور جب تجھے اس کے لیے خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غمگین ہو، ہم اسے تجھے واپس کر دیں گے اور اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں رکھا، اسے اچھے سے بند کیا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ سوچئے، ایک ماں کے لیے کتنا مشکل لمحہ ہوگا اپنے لال کو دریا کے حوالے کرنا، لیکن یہ ایک ماں کا یقین تھا اللہ کی رحمت پر جو اسے معجزہ دکھانے والا تھا۔ دریا کا پانی اس صندوق کو لے کر فرعون کے محل کے کنارے تک پہنچا۔
فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم نے وہ صندوق دیکھا اور محل میں لے آئے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک معصوم سا بچہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل ان پر آ گیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے نہ مار، شاید یہ ہمارے لیے نفع مند ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ سبحان اللہ! فرعون جو بنی اسرائیل کے ہر لڑکے کو قتل کر رہا تھا، اسی کے گھر میں اس کا دشمن پرورش پانے لگا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون کے محل میں وہ پلنے لگے، جسے اللہ نے فرعون کی حکومت کے خاتمے کے لیے چنا تھا۔ اللہ کی تدبیر کا ایک اور کرشمہ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کسی اور کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ فرعون کے محل میں کئی دائیاں بلائی گئیں، لیکن وہ ہر دائی کا دودھ چھوڑ دیتے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے چین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہن کو الہام دیا کہ وہ محل جائے اور خبر لے۔ وہاں ان کی بہن نے کہا، میں تمہیں ایک ایسی عورت بتاتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اور کون تھی وہ عورت؟ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ماں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے بیٹے سے واپس ملا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں محل میں آئی، انہیں دودھ پلایا اور اللہ کے حکم سے ان کا دل سکون سے بھر گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت، اس کے عدل اور اس کی رحمت کا زندہ ثبوت ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے بہت سے سبق ہیں۔ دوستو، فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تھا، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جب وقت آتا ہے، اللہ اپنے بندے کے ہاتھوں ظالم کو تباہ کر دیتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ فرعون نے سوچا اس کا حکم اس کی حکومت کو بچا لے گا، لیکن اللہ کی تدبیر کے آگے کوئی چل نہیں سکتا۔ وہ اپنے دشمن کو اسی کے گھر میں پال دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا یقین اور دعا نے معجزہ پیدا کیا۔ ایک ماں کا ایمان اور اللہ پر توکل ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق پر ظلم نہیں کرتا۔ جب بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کے روپ میں ایک نبی دیا جو ان کی آزادی کا سبب بنا۔ فرعون کا گھمنڈ اس کی تباہی کا سبب بنا۔ جو انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زمین پر مٹی میں ملا دیتا ہے۔ آج بھی دنیا میں کئی فرعون ہیں، کوئی طاقت کے نشے میں، کوئی پیسوں کے گھمنڈ میں، کوئی پولیٹکس کے لیے ظلم کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کا انصاف ہمیشہ مظلومین کے ساتھ ہوتا ہے۔ چاہے کتنا بھی وقت لگے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔